بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 324، سورۃ النساء، آیت نمبر 156۔ یہود کی خباثتوں کا بیان چل رہا ہے، تو اسی وجہ سے کہ ان کی ان خباثتوں اور برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا اور طیبات ان کے اوپر حرام کر دیے۔ تو ان خباثتوں اور قبائح میں سے یہ بھی ہے وہ بھی کفرہم، کہ انہوں نے ان کے کفر کی وجہ سے، اور کفر اللہ کی آیات پر، اور کفر ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اور وقولہم، اور ان کی بدنامی لگانا علی مریم، حضرت مریم علیہ السلام پر، اس پر ان کی بدنامیاں، بہتانا عظیمہ، وہ بہت بڑا بہتان تھا، اس کو بدکار عورت کا زانیہ کہا۔ وقولہم، اور ان کا ایک اور جھوٹ، یہاں قول بمعنی جھوٹ کے ہے، وہ پہلا وقولہم بمعنی بدنامی ان کا لگانا مریم کے اوپر، اور یہاں قول بمعنی جھوٹ کے ہے۔ ان کا جھوٹا دعویٰ کہ انا قتلنا المسیح، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، جو کہ رسول اللہ کا رسول ہے اور ابن مریم ہے۔ یہاں رسول اللہ کا لفظ ذکر کیا ہے، تو کیا یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو کس طرح رسول اللہ کا لفظ ذکر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بطور استہزاء اور مذاق کے کہا ہے کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول کو، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، یہ مذاق کیا، انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا ہے۔ یا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا لفظ ادخال الہی ہے، کہ ان کی اس برائی کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گندے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا رسول ہے، اللہ نے جس کو رسول بنا کر بھیجا، اس کو انہوں نے قتل کیا ہے، وہ کہ اس کے قتل کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، یہ اتنے گھٹیا اور برا ہے۔ وقولہم، ان کا جھوٹ کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ جو بیٹا مریم ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وما صلبوہ، اور نہ سولی پر چلایا۔ یہ ان کے جو ایک صلیب کی شکل کا دو لکڑیاں تھیں، اور ان کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ پہلے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر اس لکڑی کے اوپر سولی پر چڑھا دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے دونوں باتوں کی نفی کی ہے کہ وما قتلوہ، نہ قتل کیا ہے، جیسے کہ یہ کہتے ہیں پہلے قتل کیا ہے اور پھر سولی پر چڑھایا ہے، تو وما صلبوہ، نہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، تو پھر کہاں گیا؟ تو جواب ہے ولاکن سے۔ ولاکن قتلوا من شبہ لهم رجل بشکل عیسیٰ۔ اصل عبارت یہ ہے کہ ولاکن، انہوں نے قتل کیا من، اس آدمی کو، شبہ لہم، جو مشابہ کر دیا گیا وہ آدمی، لہم، ان کے لیے، بشکل عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چلایا ہے، بلکہ ایک دوسرا آدمی ہے جو کہ شبیہ عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، اس کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ وہ اشتباہ کیسا ہوا اور اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی گالی دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اور تنگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر بددعا کی جو گالی دینے والے تھے۔ اس بددعا کی وجہ سے ان کی شکلیں بندر اور خنزیر بن گئی، مسخ ہو گئی۔ تو یہودیوں کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے اور سولی پر چڑھانے کے منصوبے بنائے۔ تو جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، ان پر انہوں نے حملہ کیا
اور انہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک شخص تھا جو کہ منافق تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہتا تھا بطور منافقت اور جاسوسی کے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ان کی جاسوسی کراؤں گا اور اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے لیے گرفتار کراؤں گا۔ تو وہ شخص جیسے اندر داخل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس پر ڈالی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ان یہودیوں نے اس اپنے ساتھی منافق کو قتل کر دیا، تو اس طرح یہ شبہ میں پڑ گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن پھر یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارا ساتھی کہاں گیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے، دوسری جو قول ہے اس میں یہ ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے 12 یا 17 جو حواریین مخلصین ساتھی تھے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہودیوں کا یہ پروگرام ہے، تو کون آپ میں سے میری جگہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی میری شکل ڈال دے گا اور وہ میری شکل ہم جیسا ہو جائے گا، تو وہ میری جگہ قتل ہوگا اور پھر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ شہید ہو جائے گا اور فوراً جنت چلے گا۔ تو ایک نوجوان تیار ہو گیا، تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہودیوں نے آ کر اس کو قتل کیا اور سولی پر بھی چڑھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لے گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی بادشاہ تھا اور وہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا، تو یہودیوں نے اس کو شکایت لگائی کہ یہ آپ کی گستاخی کرتا ہے اور آپ کے نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا۔ تو اس بادشاہ نے آرڈر دیا پولیس کو کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو کہا کہ میری جگہ کون آئے گا جس پر میری شکل ڈال دی جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور شہید ہو جائے گا۔ تو پھر جیسے گرفتار کیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں وہ دوسرا آدمی گرفتار ہو گیا اور اس کو لے کر اس یہودی بادشاہ نے آرڈر دیا کہ اس کو قتل بھی کیا جائے اور سولی پر چڑھایا جائے۔ اس طرح کے یہ اشتباہ کے واقعات ذکر ہے۔ تو اب معنی یہ ہے کہ جب آدمی کو قتل کیا گیا تو اشتباہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، تو انہوں نے کہا کہ الوجہ وجہ عیسیٰ، وہ جو مقتول ہے اس کے بارے میں کہا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لگتا ہے، لیکن والبدن لیس بعیسیٰ، جو باقی جو جسم ہے وہ ہمارے صاحب کا ہے، یعنی اس کا باقی جو حصہ ہے بدن، وہ صاحبنا جو ہمارا ساتھی اس جیسا ہے۔ تو اگر مثال طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ ہمارا صاحب کہاں گیا؟ اور اگر ہمارے صاحب کو قتل کیا گیا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تو اس طرح ولیکن شبہ لہم، یہ معاملہ ان پر شک میں اور اشتباہ میں یہ لوگ پڑ گئے۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہے، لیکن شبہ، یہ شبہ بمعنی مماثلت کے ہے اور اشتباہ کے ہے، اور شبہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ اسی مصدر کی طرف، یعنی اسی فعل کا جو مصدر ہے تشبیہ یا اشتباہ کی طرف لوٹتی ہے، اور اس صورت میں جب فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اسی فعل کے مصدر کی طرف لوٹے تو وہ فعل وقع کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ لدارا او تسلسلہ، تو لدارا او تسلسلہ کے اندر یہ ہے کہ لزمت دور اور لزمت تسلسل، تو یہاں وقع کے معنی ہوگا ولیکن شبہ لہم، معنی یہ ہے کہ ولیکن وقع الاشتباہ لہم، لام بمعنی اعلیٰ کے کیا جائے گا، تو معنی یہ ہے کہ ولیکن وقع الاشتباہ، اشتباہ واقع ہو گیا لہم معنی علیہم، ان لوگوں پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو شبہ بمعنی وقع کے ہوگا اور الاشتباہ جو ہے اس کا فاعل ہو جائے گا اور لام بمعنی اعلیٰ کے ہو جائے گا، یہ ایک توجیہ ہے اس کے اندر۔ جبکہ دوسری توجیہ یہ ہے کہ شبہ اپنے معنی میں ہو جس کو کہتے ہیں کہ تشبیہ دی گئی ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مشبہ بھی ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور وہ جو دوسرا شخص تھا وہ مشبہ ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ یہ لہم ضمیر جو ہے یہ نائب فاعل ہے، تو عبارت اصل میں یہ ہوگی ولیکن قتلوا، انہوں نے قتل کیا من، اس آدمی کو کہ شبہ، مشابہ کر دیا گیا اس آدمی کو، یعنی مشبہ کو قتل کیا ہے، نہ کہ مشبہ بھی حضرت عیسیٰ کو۔
مشابہ کر دیا گیا اس آدمی کو لہم ان کے لیے، شبہا مشابہ کیا گیا لہم ان کے لیے، رجل ایک رجل بشکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ اصل عبارت تقدیر عبارت یوں بنے گی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اختلاف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں اختلاف کیا کہ قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو لفی شک منہ، البتہ یہ لوگ شک میں ہے، منہ معنی من قتل ہی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں، ابھی تک ان کو یقین نہیں۔ ما لہم نہیں ہے، لہم ان کے لیے، بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں، بھی ای بقتلہ، من علم کوئی دلیل قطعی علم، الا مستثنی منقطع ہے، لیکن اتباع ظن معنی لیکن یتبعون اتباع ظن، یہ اٹکل چلاتے ہیں، اٹکل چلانا خیال کرتے ہیں اور تابعداری کرتے ہیں ظن کی یعنی خیال کی، یقین نہیں ہے۔ وما قتلوہ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً یہ حال بنتا ہے معنی متیقنین، کہ یہ یقین کرنے والے ہو کہ انہو عیسیٰ، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً معنی قتلاً یقیناً، کہ وہ قتل یقینی ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قتل نہیں کیا تو پھر کدھر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہاں گئے؟ نہ پھانسی چڑھا نہ قتل کیا، تو کدھر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہاں گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الیہ اپنے پاس، اور رفع حقیقی ہے اس لیے اس کے صلے میں الیہ آیا ہے۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور جیسے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہاں تو آکسیجن نہیں ہے، تو آسمان کی طرف اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے گئے، آکسیجن کہاں سے لایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کسی سائنس کا اور آکسیجن کا محتاج تو نہیں ہے۔ وہ کان اللہ عزیزاً، اللہ تو غالب بادشاہ ہے، وہ زور والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور حکیماً، اللہ کی اس میں حکمتیں ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گئے اور پھر دوبارہ ان کو اتاریں گے، اور اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔